اور ساری دنیا کا کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس پر باقی نہ رہے۔ ساری دنیا کا کافر اس بات کو سمجھتا ہے کہ مسلمان جب تک اللہ کو راضی کرنے والا ہے، جب تک اللہ کے راستے پر ہے، جب تک وہ دین پر قائم اور دائم ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر مسلمان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن جس دن مسلمان پٹڑی سے ہٹے گا، اسی دن مسلمان پہ حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ اس بات کو دنیا کا کافر بھی سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ ہماری نسلوں پر خفیہ طریقے کے ساتھ اور غیر شعوری طریقوں کے ساتھ محنت کر کے ہماری نسلوں کو بگاڑ رہا ہے، ہماری نسلوں کو بگاڑ رہا ہے، ہماری نسلوں کو دین سے دور کر رہا ہے، ہماری نسلوں کو اللہ سے دور کر رہا ہے، ہماری نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہا ہے، اپنے نبی کے طریقے سے دور کر رہا ہے، اور ایسے خوبصورت طریقے سے کر رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ جیسے دیمک کسی لکڑی کو لگ جائے، لکڑی کو اگر دیمک لگ جائے تو وہ شور نہیں مچاتی کہ میں نے تمہاری لکڑی کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور وہ نعرے نہیں لگاتی، اور وہ جلسے اور جلوس نہیں کرتی کہ میں نے تمہاری لکڑی کو خراب کر دینا ہے، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ لکڑی کے اندر گھس کر اس کو کھاتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ لکڑی سوائے آگ میں جلائے جانے کے کسی کام کے قابل نہیں رہتی۔ نہ وہ شے تیر بن سکتی ہے، نہ وہ پلر بن سکتی ہے، نہ وہ کھڑکی اور دروازہ بن سکتی ہے، نہ وہ کرسی اور صوفہ بن سکتی ہے، نہ وہ چارپائی بن سکتی ہے۔ اتنی وہ لکڑی بیکار ہو جاتی ہے جب اسے دیمک لگ جائے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج میری اور آپ کی نوجوان نسل کو ایک دیمک لگ گیا ہے، ایک دیمک لگ گیا ہے۔ وہ دیمک ہماری نوجوان نسل کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، اندر ہی اندر سے خالی کر رہا ہے، اندر ہی اندر سے بے جان کر رہا ہے اور کمزور کر رہا ہے۔ وہ دیمک پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ دیمک انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ وہ دیمک ہے جو ہماری نوجوان نسل کو لگ گیا ہے، ہماری نوجوان بچیوں کو لگ گیا ہے، ہمارے نوجوان لڑکوں کو لگ گیا ہے، اور ایسا لگا ہے کہ اس کا فرق ہر ذی شعور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اب میں جو ہی یہاں داخل ہوا تو ایک دم جو نظر مجمع پہ رکھی تو یہاں کے جو بوڑھے ہیں ان کا حلیہ کچھ اور ہے، اور یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کا حلیہ کچھ اور ہے۔ یہاں کے جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا طرز زندگی کچھ اور لگ رہا ہے، اور یہ جو اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا طرز زندگی کچھ اور لگ رہا ہے۔ یہ جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شکلیں کچھ اور لگ رہی ہیں، اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثروں کی شکلیں کچھ اور لگ رہی ہیں۔ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ دیمک اپنا کام کر رہا ہے، اور اندر ہی اندر سے ان کو دین سے کھوکھلا کر رہا ہے، ایمان سے کھوکھلا کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ میں مبتلا ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو گئی۔ آج ہماری نوجوان نسل کے لیے سرکار دو عالم، وجہ کائنات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نہیں رہے، نمونہ نہیں رہے، بلکہ آج کا انگریز اور آج کا ماڈرن اور آج کا ایکٹر اور آج کا سنگر اور آج کا ڈانسر اور آج کا کرکٹر اور آج کا دنیا دار، یہ ان کا نمونہ بن گیا ہے، رول ماڈل بن گیا ہے، آئیڈیل بن گیا ہے۔ میرے دوستو، بس آپ ان سارے دوستوں سے اتنی سی درخواست ہے کہ اس دیمک کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں۔ ایسے نہ ہو کہ یہ نسل یوں کھوکھلا ہوتے ہوتے اس سطح تک پہنچے کہ پھر آپ ان کو دین کی طرف واپس نہ لا سکیں۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ کا انتہائی اثر یہ ہے کہ لوگ اللہ سے انکاری ہو جائیں، اللہ کے نبی سے انکاری ہو جائیں، آخرت سے انکاری ہو جائیں، اور لوگ ہو رہے ہیں، ہزاروں پختون نوجوان ہیں جو خدا کے انکاری ہو گئے، آخرت کے انکاری ہو گئے۔ ابھی قریب میں 2 ہفتے پہلے ہمارا خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں کے علماء نے مجھے بتایا یہاں بہت نوجوان ایسے رہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ ساری انٹرنیٹ کی کارستانیاں ہیں، یہ ساری انٹرنیٹ کی گلکاریاں ہیں، یہ ساری انٹرنیٹ کی کارگزاریاں ہیں،
یہ جو بڑے بڑے موبائل آپ نے اپنے جیبوں میں رکھے ہوئے ہیں میرے دوستو، یہ کالے سانپ ہیں، یہ کالے اژدہے ہیں، یہ آپ کو اس طریقے سے ڈس رہے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہمیں ماڈرن نہیں بننا، ہمیں محمد مصطفیٰ کا غلام بننا ہے۔ کیوں بھی بتاؤ کیا بننا ہے؟ کس کا غلام بننا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا غلام بننا ہے، اپنے پیارے نبی کا غلام بننا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ارے دوستو، دنیا گزر جائے گی، ان خیموں میں بھی، ان کیمپوں میں بھی، ان کچے مکانوں میں بھی اور ان کمزور مکانوں میں بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی کروڑ برس کی ہے۔ اگر وہ زندگی ہم نے نہ بنائی تو ہمارا کیا بنے گا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ جو آپ کے آباء و اجداد قبروں میں چلے گئے، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی انہوں نے قبروں سے نکل کے بتایا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے مرنے سے پہلے ہم اور آپ اللہ کے سچے بندے اور صحیح معنی میں مسلم اور مومن اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کے غلام بن کر زندگی گزارنے کی نیت کریں۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟